بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ قضیہ حملیہ کی اقسام ہے، مخصوصہ ہے، تبعیہ، مہملہ اور محصورہ ہے۔ مخصوصہ اور تبعیہ، مہملہ اور محصورہ یہ موضوع کے اعتبار سے ہے۔ موضوع جزئی ہو تو مخصوصہ، کلی ہو تو کلی میں سے تین قسمیں ہیں: حکم، نفس، مفہوم پر ہو، حکم افراد کے لیے ہو اور حکم افراد کے لیے ہو۔ نفس مفہوم پر ہو تو اس کو تبعیہ کہتے ہیں۔ اگر حکم افراد کے لیے ہو اور یہ معلوم ہو کہ یہ حکم بعض کے لیے ہے یا کل کے لیے ہے تو اس کو محصورہ کہتے ہیں۔ محصورہ یعنی کیمیت معلوم ہو۔ مہملہ اس کو کہتے ہیں کہ کیمیت معلوم نہ ہو۔ یہ تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے۔ موضوع اگر جزئی ہو تو اس کو مخصوصہ کہتے ہیں۔ موضوع اگر کلی ہو تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ حکم کلی کی مفہوم کے لیے ہے یا کلی کی افراد کے لیے ہے۔ کلی کی مفہوم کے لیے، اگر مفہوم کے لیے ہو تو اس کو تبعیہ کہتے ہیں۔ اگر افراد کے لیے ہو تو یا مہملہ ہوگا یا محصورہ ہوگا۔ اگر اس میں یہ معلوم ہو کہ یہ حکم بعض افراد کے لیے ہے یا کل افراد کے لیے ہے تو اس کو محصورہ کہتے ہیں۔ حکم افراد کے لیے ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حکم سارے افراد کے لیے ہے یا بعض کے لیے ہے تو اس کو مہملہ کہتے ہیں۔ اس کو محصورہ اس وجہ کہتے ہیں کہ اس میں حصار ہے اور اس میں سور ہے، دیوار ہے، اس میں گھیرا ہے، اور اس میں یہ مہملہ، اس سے اہمال ہے اس میں، تو اس وجہ سے اس کو مہملہ کہتے ہیں۔ موضوع اگر جزئی ہو تو مخصوصہ کہتے ہیں۔ موضوع اگر کلی ہو اور حکم مفہوم کے لیے ہو، مفہوم پر ہو تو اس کو تبعیہ کہتے ہیں۔ حکم افراد پر ہو تو اگر یہ بیان ہو کہ حکم ہر فرد کے لیے یا بعض افراد کے لیے ہے تو محصورہ ہے۔ اگر یہ پتہ نہ چلے کہ حکم سب کے لیے ہے، سارے افراد کے لیے یا بعض کے لیے تو وہ مہملہ ہے۔ مثال اس کی کتاب میں تو زید ہے، زید انسان ہے، یا زیدہ کڑا ہے۔ ہم اپنا مثال لے لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یا اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔ یہ موضوع، یہ محمول ہے اور یہ ثابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ابھی یہ شخص معین ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ہم کہیں کہ سوات خوبصورت علاقہ ہے، تو سوات جو ہے یہ خاص علاقے کا نام ہے، تو یہ شخص معین ہے اور موضوع جزئی ہونے کی وجہ سے یہ مخصوصہ ہے، اور مخصوصہ اور یہ شخص معین کی وجہ سے اس کو شخصیہ بھی کہتے ہیں۔ شخصیہ
تبعیہ وہ قضیہ حملیہ جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم پر ہو. مثلا ہم کہیں کہ انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے، اور ناطق فصل ہے، ضاحک خاصہ ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر نوع جو ہے یہ انسان کے مفہوم پر ہے، انسان کے مفہوم پر ہے، اس کے افراد پر نہیں ہے. انسان کے مفہوم یہ ہے کہ وہ حیوان ناطق وہ ایک نوع ہے. اس نوع کے نیچے افراد ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی انسان کے افراد ہے. یہ نوع کا جو حکم ہے کہ نوع کا جو ثبوت ہے انسان کے لیے، نفس مفہوم کے لیے، افراد کے لیے نہیں ہے. حیوان جنس ہے تو یہ جنس کی جو ثبوت ہے حیوان کے لیے، یہ مفہوم کے لیے ہے، ان کے افراد کے لیے ان کا کوئی فرد جنس نہیں ہے، بلکہ نفس مفہوم جو ہے حیوان کا یہ اس طرح ناطق ہے، ناطق فصل ہے. تو یہ مفہوم ناطق جو ہے یہ فصل ہے، اس کی جو افراد ہے وہ فصل نہیں ہے. ضاحک جو ہے خاصہ ہے، لیکن ضاحک کی جو افراد ہے وہ خاصہ نہیں ہے. تو حکم کلی کے مفہوم پر ہو تو اس کو تبعیہ کہتے ہیں. ابھی یہ دو رہ گئے، یہاں پر کلی ہے، موضوع کلی ہے لیکن حکم افراد کے لیے ہے. ابھی موضوع کلی ہو، محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہو، لیکن یہ نہ بیان کیا جائے اور یہ نہ بیان کیا جائے کہ ہر فرد کے لیے ثابت ہے یا بعض کے لیے ثابت ہے. مثلا یہ مثال ہے انسان جاندار ہے. یہ مثال ہے، لیکن ہم عربی میں ایک مثال لیتے ہیں، رئیس القوم خادم. اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بعض رئیس القوم خادم ہوں میں کہ قوم کے خادم ہے، یہ سب خادم ہیں. الانسان، یا اردو میں ہم لکھیں گے کہ انسان خسارے میں ہے. اس میں یہ ذکر نہیں ہوا ہے کہ بعض انسان خسارے میں ہے یا سارے انسان خسارے میں ہے، یہ ذکر نہیں ہے. تو نفس یہ جملہ جو ہے یہ خسارہ کا ثابت ہونا یہ انسان کے لیے یہ معلوم نہیں ہے کہ بعض انسان کے لیے یا سب کے لیے، اس عبارت میں یہ معلوم نہیں ہے. تو یہ انسان جاندار ہے، بعض انسان جاندار ہے یا سب جاندار ہے، اس میں یہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس قضیے کو قضیہ محملہ کہتے ہیں. اور محصورہ جو ہے وہ قضیہ ہے کہ موضوع اس کا کلی ہو، موضوع کلی ہو، موضوع کلی ہو، حکم افراد کے لیے ہو لیکن کمیت معلوم ہو. یہ بیان ہو کہ سب انسان، ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان، حکم انسان کی زید، عمر، بکر سب جو ہے وہ جاندار ہے. یا بعض سفید جاندار ہے، اس طرح بطخ، بلی وغیرہ. تو اس میں اگر یہ ہو کہ حکم سب کے لیے ثابت ہو یا بعض کے لیے ثابت ہو، سب سے نفی ہو یا بعض کے سے نفی ہو، تو اس کو محصورہ کہتے ہیں. اور اگلے سبق میں ہم اس محصورہ کے اقسام بیان کریں گے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ قضیہ حملیہ کی یہ تقسیم جو ہے یہ موضوع کے اعتبار سے ہے. موضوع اگر جزئی ہو تو اس کو مخصوصہ کہتے ہیں، اگر کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم کے لیے ہو تو تبعیہ ہے. اگر افراد کے لیے ہو اور کمیت بیان ہو تو محصورہ ہے، کمیت بیان نہ ہو تو محملہ ہے. یہ ہے آج کا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.